عرضت علی صلاته حتى يفرغ منها قال وقلت بعد الموت قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے جس میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت سلام بھیجنا چاہیے، لیکن کثرت کب کرنا چاہیے؟ جمعہ کے دن۔ زیادہ کب کرنا چاہیے؟ جمعہ کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھنا اور ہر جائز حالت میں درود پڑھنا اور جائز محل پر درود پڑھنا یہ مطلقاً قرآن سے ثابت ہے، مطلقاً قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں درود ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، جس کے لیے جگہ مقرر نہیں ہے، جس کے لیے محل مقرر نہیں ہے۔ ہر جائز محل پر، ہر مناسب موقع پر اور ہر مناسب وقت پر جو ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج سکتے ہیں، سلام بھی بھیج سکتے ہیں۔ آذان سے پہلے پڑھنا کیسا ہے جی؟ آذان کے بعد پڑھنا کیسا ہے؟ جواب ہم دے چکے ہیں۔ ہم نے کہا جو مناسب وقت ہے، مناسب موقع ہے، مناسب محل ہے، اس وقت درود پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو منکرین ہیں، ہمارا سوال ہے آذان سے پہلے مناسب وقت ہے یا نہیں ہے؟ آذان سے پہلے مناسب محل ہے یا نہیں ہے؟ آذان سے پہلے مناسب موقع ہے یا نہیں ہے؟ تو جب قرآن پاک میں مناسب موقع پر، مناسب محل پر اور مناسب جگہ پر مطلقاً درود و سلام پڑھنے کا حکم موجود ہے، پھر اس کے لیے خاص دلیل طلب کرنا یہ بے وقوفی ہے، احمقاپن ہے، گدھا پن ہے، انسانیت نہیں ہے۔ ہم نے اس کا سوال کا جواب بھی دے دیا کہ آذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا۔ ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے مناسب موقع جب ملے درود و سلام پڑھو، آذان سے پہلے مناسب موقع ہے، مناسب محل ہے، مناسب ٹائم ہے، تو قرآن یہی کہتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے۔ تو میرے بھائی اس کے لیے یہ لکھا ہوا نہیں آئے گا قرآن پاک میں کہ ان الصلاۃ والسلام يجوز على النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاة الظہر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الصبح، لکھا ہوا نہیں آئے گا۔ یہ قرآن پاک میں مطلقاً حکم آ گیا، اب ساری شریعت اسی پر جو ہے وہ قائم ہے۔ ہر حال میں، ہر مناسب ٹائم پر، مناسب وقت پر نبی پر درود و سلام پڑھنا جائز ہے۔ آذان مناسب وقت بھی ہے، مناسب موقع بھی ہے، مناسب محل بھی ہے، تو آذان سے پہلے بھی اور آذان کے بعد بھی۔ آذان کے بعد تو خود مسلم شریف کی حدیث موجود ہے، ہم سے جھگڑنے والے آذان سے پہلے ثابت کر دو، او کم وقت ہو آذان کے بعد جو ثابت ہے تم تو وہ بھی نہیں کرتے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ یقول المؤذن اذا سمعتم المؤذن، فرمایا جب مؤذن کی اذان سنو، یقول مثل ما یقول، ویسے کہو جیسے مؤذن کہہ رہا۔ مؤذن اللہ اکبر کہے گا، تم اللہ اکبر کہو۔ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ ثم صلوا علی، فرمایا جب آذان ہو جائے جیسے مؤذن نے کلمات کہے ویسے تم کہو،
اب فرمایا ثم صلو علیہ، آذان کے تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا مؤذن بھی درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، اور تم بھی کیا ہے درود پڑھو گے، سلام پڑھو گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، پتہ نہیں تم خود مسلم ہو یا نہیں ہو یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بات بڑی پتہ ہے کہ میں نے بتائی ہے کہ تم مسلم ہو یا نہیں ہو یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن مسلم شریف کی حدیث موجود ہے کہ ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، مجھ پر سلام بھیجو۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے میں پڑھتا ہوں، یار ہم نے تو نہیں سنا، بولے میں دل میں پڑھتا ہوں۔ میں نے بولا کم وقت قرآن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آذان اونچی آواز سے کہی جائے گی تو درود و سلام بھی اونچی آواز سے کہے جائیں گے، کیونکہ ہم اونچی آواز سے نہیں کہہ رہے ہوتے تو ہمیں مناسب ہے جو اسپیکر پر کھڑا ہوا ہے اس کے لیے کلمات آذان جب اونچی آواز سے کہے گا تو مر کے درود و سلام بھی تم کیا شامل بے وقوف سمجھا ہوا ہے ساروں کو اپنی طرح ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، ہر وقت نبی پر درود پڑھو، ہر مناسب، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ باتیں یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں۔ حضرت آذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا جائز ہے؟ بولا جو قرآن سے یہ ثابت ہے مناسب ٹائم، مناسب وقت اور مناسب محل پر درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ تم یہ ثابت کر دو مسجد مناسب محل نہیں ہے، تم یہ ثابت کر دو آذان سے پہلے اور آذان کے بعد مناسب وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم چھوڑ دیں گے۔ تم کچھ بھی ثابت نہ کرو، ہم تمہارے پیچھے چلتے کیسے چل سکتے ہیں یار؟ اکثر الصلاۃ علیہ، نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ بات میں ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھائی مشکل وقت تو نہیں، جب مشکل ٹائم ہوتا ہے نا بندہ کوشش کرتا ہے اس بندے کے قریب تر ہو جائے جو اس مشکل گھڑی سے مجھے بچائے۔ مثلاً آپ کہیں آفس میں چلے گئے، بڑی دقت ہے اور آپ کو پتہ ہے یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اچھا بندہ ہے اور یہ آفس کے کام نکال کے دے دیتا ہے، تو آپ اسی کے قریب ہوں گے نا، آپ تو اسی کے قریب ہوں گے۔ ارے میاں مشکل وقت میں جو مشکل حل کر سکے، پریشانی کے وقت میں جو پریشانی حل کر سکے بندہ اسی کے قریب ہوتا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا اوے قیامت سے بڑھ کر مشکل ترین وقت کوئی نہیں ہے، قیامت سے بڑھ کر کے پریشان کن وقت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی چاہے قیامت کی مشکل گھڑی میں میں حضور کے قریب ہو جاؤں، میں حضور کے قریب ہو جاؤں، میں حضور کی معیت میں ہو جاؤں، تو میرے نبی نے فرمایا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، مشکل وقت میں تم نبی کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ ہمارا درس قبول فرمائے۔